السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعرض ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لائق مبارکباد ہیں آپ اور ہم سب، بالخصوص عزیزم سلمہ حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء الحق منظری صاحب قبلہ، کہ انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی، کوشش کی، اور اپنی محنتوں، کوششوں، جافشانی کے بعد اتنا سا مختصر سا مجمع اکٹھا کیا۔ اب اس کو کیا کہیں اور کیا کہنا چاہیے، آپ اور ہم اس کو بخوبی جان سکتے ہیں اور بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہم سبوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ذرا غور فرمائیے آپ اور ہم، تو بات واضح ہو جائے گی کہ آج ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے غالباً دوپہر سے ہی یہ اعلان شاید کر دیا ہوگا یا کر رہے تھے مسلسل، کہ بعد نماز عشاء بنام جشن غوث الورا مختصر سا پروگرام ہوگا، اس میں علماء کرام تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کو ضرور آنا ہے۔ اب ہماری تعداد پر اور ہماری کثرت پر شاید لگتا ہے کہ اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ اعلان تو بڑی زور و شور کے ساتھ کیا جا رہا تھا، جس میں کہ چند بچے ہیں اور 10 سے 12 ہمارے نوجوان ساتھی اور بزرگ ہیں، جبکہ اتنی بڑی بستی اور اتنی بڑی آبادی ہے کہ اگر آپ مسجد کے اس دروازے سے نکلیں گے، مفتی صاحب مسجد کے اس دروازے سے نکلیں گے، اور اس دروازے سے نکلنے کے بعد اعجاز نگر گوٹیا کا جو چوراہا ہے وہاں تک پہنچ جائیے، اور یہاں سے پوچھتے جائیے یہ گھر کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے، تو پتہ ہے کیا آواز آئے گی اور آپ کو کیا بتایا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ یہ عبداللہ کا گھر ہے، یہ غلام رسول کا گھر ہے، یہ غلام حبیب کا گھر ہے، یہ غلام غوث کا گھر ہے۔ اور پھر وہیں پر آپ پوچھیے کیا یہ گھر مسلمانوں کے ہیں، تو ظاہر بات ہے غلام غوث ہے تو مسلمان تو ہے ہی، غلام رسول ہے تو مسلمان تو ہے، غلام حبیب ہے تو پھر مسلمان تو ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہاں سے لے کر ہم وہاں تک یہ پوچھتے پوچھتے معلوم کرتے کرتے چلے گئے، کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ ملا جو کسی غیر مسلم کا ہو اور یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ تو
یہاں سے لے کر وہاں تک سب مسلمان، سارے کے سارے مسلمان بستے ہیں، تو پھر ان مسلمانوں کے اندر اسلام کیوں نہیں ہے؟ اسلام کی جھلک کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، تو پھر یہاں مسلمان ہیں کیوں نہیں؟ درس قرآن، درس حدیث اور بزرگان دین کے واقعات اور ان کی کرامات سننے کے لیے لوگ آئے کیوں نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے معلوم ہوا کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن صرف نام برائے نام مسلمان ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں۔ اب آپ سے کیا کہا جائے اور کون سی بات کی جائے؟ جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ آپ کو بیان کرنا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ بہت کچھ بیان کروں گا، اور کافی وقت کے بعد آج اپنی صابری مسجد میں کچھ لب کشاں ہونے کا موقع ملا تھا، تو سوچا بیان کرنا ہے اور کچھ بتانا بھی ہے۔ آخر اپنی قوم جو ٹھہری، اپنے لوگ جو ٹھہرے، اپنوں سے اپنے ہی بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اپنوں سے اپنی جیسی بات کی جاتی ہے۔ اب میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، اب تقریر کی طرح نہیں، یوں سمجھ لیں کہ میں 2-4 باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ یہ 16واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من اعرض ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جو بندہ میرے ذکر سے ہٹ گیا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس بندے کی زندگانی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب میں اس بندے کو، جس بندے نے اپنی دنیاوی زندگی میں میرے قرآن سے، میرے ذکر سے اعراض کیا ہوگا، تو جب یہ بندہ قبر میں چلا جائے گا اور یہ قبر سے اٹھے گا، تو جب میں اس کو قبر سے اٹھاؤں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو میں اس بندے کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب پہلے تو ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اس پر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یہاں ذکر کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے، مفسرین اکرام نے بے شمار معانی بیان فرمائے، لیکن ان معانی میں سے میں صرف 2 معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف 2 معنی، بہت سارے معنی بیان فرمائے، اور اس موضوع کو جتنا وسیع کرتے جائیے یہ وسیع ہوتا جائے گا۔ اب چونکہ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی تعداد بھی کم ہے، تو اسی کے حساب سے بات بھی کی جائے، اور یہی بہتر بھی ہے۔ تو ایک معنی تو علماء کرام نے ذکر سے اعراض کا یہ بیان فرمایا کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، تو اب معنی ہوگا کہ میرا وہ بندہ جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، یعنی جو میرے قرآن سے ہٹ گیا، مطلب جس نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، جو قرآن سے دور ہو گیا، قرآن پڑھی جانے والی کتاب تھی اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو روزانہ تلاوت کرنا تھا تو اس کو تلاوت کرنا بند کر دیا، نماز فجر ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، نماز ظہر ہو تب قرآن کی تلاوت کرو، نماز عصر پڑھیں تب قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز مغرب ادا کریں تو سورہ واقعہ شریف کی تلاوت کریں، نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں تو سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں،
نماز فجر سے فارغ ہو جائیں تو سورہ رحمان و یاسین کی تلاوت کریں، لیکن آج ہم نے کسی بھی نماز کے بعد کوئی تلاوت نہیں کرتا کسی بھی سورت کی۔ تو ایک معنی جو مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو آج ہم اگر اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، تو ہم قرآن کریم کی بالکل بھی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم سے دور ہیں، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو اسے پڑھنا نہیں آتا، اس سے قرآن کریم کا تلفظ نہیں آتا، وہ صحیح طریقے سے قرآن کریم کو پڑھ نہیں پاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جس قرآن کو روزانہ پڑھنا تھا، جس قرآن کو صبح بھی پڑھنا تھا، جس قرآن کو شام بھی پڑھنا تھا، جس قرآن کو ہر وقت میں پڑھنا تھا، اس قرآن کو ہم نے کافروں کی زینت بنا دیا۔ جس قرآن کو ہمیں روزانہ یاد کرنا تھا، جس قرآن کو آپ نماز فجر میں بھی پڑھتے ہیں، نماز ظہر میں بھی پڑھتے ہیں، نماز عصر میں بھی پڑھتے ہیں، نماز مغرب میں بھی پڑھتے ہیں، نماز عشاء میں بھی پڑھتے ہیں، جس قرآن کے بغیر آپ کے پاس 5 وقت کی نماز ہو نہیں سکتی، اس قرآن کے بارے میں تمہارا رب کہتا ہے کہ تمہیں روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے تھا، تمہیں ہر ٹائم قرآن پڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن آج ہمارے حالات یہ ہیں، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن 5 وقت تو کیا پڑھتے، ہم ہر ٹائم میں تو کیا پڑھتے، ہمیں ایک وقت بھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو جب قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملا، قرآن پاک ہم پڑھ نہیں پاتے، تو قرآن نے سزا مقرر فرمائی۔ قرآن نے کہا کہ جو بندہ مجھے نہیں پڑھے گا، جو بندہ مجھے یاد نہیں کرے گا، جو بندہ مجھے نماز فجر میں نہیں پڑھے گا، ظہر میں نہیں پڑھے گا، عصر میں نہیں پڑھے گا، عشاء میں نہیں پڑھے گا، مغرب میں نہیں پڑھے گا، اس کے علاوہ باقی اوقات میں نہیں پڑھے گا، تو قرآن نے سزا مقرر فرمائی۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھے گا، تو تمہارا رب کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس بندے کی زندگانی کو تنگ کر دوں گا۔ آج ذرا غور فرمائیے، کیا ہماری زندگانی تنگ نہیں ہو گئی ہے؟ گھر گھر کے حالات دیکھیے، کتنے اعلیٰ پیمانے پہ ہمارا کاروبار چلا کرتا تھا، کاروبار کی کیا شان تھی، شہر شہر آپ کے زرعی کاروبار کا کتنا احترام کیا جاتا تھا، ہر بندہ جانتا تھا۔ بریلی میں 2 ہی کام، فرنیچر کا یا پھر زرعی کا، ان دونوں کاموں کو اتنی مقبولیت حاصل تھی کہ نہ صرف بریلی شہر تک محدود تھا، بلکہ بریلی کے باہر بھی آپ دیکھیے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ بریلی شہر کے اندر زرعی کا کاروبار، کپڑے کا کاروبار، سلائی بنائی کا کاروبار، یہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر چلتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ ہمارا کاروبار بند ہو گیا، ہمارے کاروبار میں تنزلی آ گئی، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا، ہمارا کاروبار برباد ہو گیا۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا آخر کاروبار برباد کیوں ہوا؟ جس کاروبار کے لیے ہم صبح بھی محنت کرتے ہیں، شام بھی محنت کرتے ہیں، دنوں رات لگے رہتے ہیں، ہر وقت ہمارا کاروبار کو بنانے میں لگتا ہے، آخر وہ کاروبار ترقی کیوں نہیں پا رہا ہے، وہ بلندیاں کیوں حاصل نہیں کر رہا ہے؟ آج جاننا چاہیے۔ اس تقریر کو میں بہت وسیع نہیں کرنا چاہتا، قرآن کریم کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ جب سے تم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا، تمہارے رب نے ہماری اور آپ کی زندگانی کو تنگ کر دیا ہے۔ زندگانی تنگ ہو گئی، ہماری معیشت تنگ ہو گئی۔ جو کاروبار ہمارے پھولتے اور پھلتے تھے، ان کاروبار کے اندر بربادیاں آ گئیں، تباہ کاریاں آ گئیں۔ آپ غور فرمائیے، آج چاند کی تقریباً 12 تاریخ اب ہو چکی ہے، 12ویں شب لگ چکی ہے، تو آج کی رات 11ویں شریف کے حوالے سے، پیران پیر روشن زمین کے حوالے سے لوگ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جشن غوث الورا کے نام پر جلوس غوثیہ میں شرکت کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ جلوس غوثیہ میں شرکت نہ کریں، کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ جن جلوس غوثیہ کی شرکت کرنے کے لیے اس جو
انجمن کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اپنی انجمن کو لوگوں کے سامنے بہتر اور اعلیٰ بنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری انجمن بہت اعلیٰ ہے، ہماری انجمن کا صدر بہت اچھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی انجمن کو بہتر اور اپنی انجمن کے صدر کا مقام بلند کرنے کے لیے بہت بہترین ڈی جے کا انتظام کیا، بہت بہترین نہ جانے کون کون سی خرافات اور واہیات کا انتظام کیا، صرف کس بنیاد پر؟ تاکہ ہماری انجمن کا صدر اس کا نام ہو جائے، ہماری انجمن کا نام ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس انجمن کو سنوارنے کے لیے، جس انجمن کو بہتر اور اعلیٰ بنانے کے لیے آپ نے ہزاروں روپے کی تعداد میں آپ نے اس میں خرچ کیا، وہ مسجد جو قریب کے محلے میں ہے، آپ کے گھر کے برابر میں ہے، آپ جلوس غوثیہ میں جانے کے لیے اور خرافات اور واہیات کرنے کے لیے جلوس غوثیہ میں تو آپ نے شرکت کی، لیکن امام صاحب صبح سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپ کو اعلان پر اعلان کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آ جائیے قرآن کی بات ہوگی، آ جائیے حدیث کی بات ہوگی، آ جائیے دین کی بات ہوگی، آ جائیے ان علماء کرام کی زیارت کی بات ہوگی کہ جن علماء کو دیکھنا عبادت ہے، جن علماء سے مسافہ کر لو تو گویا ایسا ہے جیسے نبی محترم سے مسافہ کر لیا، جن کی زیارت کرنا گویا ایسا ہے جیسے رسول اعظم کی زیارت کر لی، ان علماء کرام کو بلایا گیا، لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے جلوس غوثیہ، اس جلوس غوثیہ کو میں ابھی کچھ دیر پہلے گیا تھا تو بڑے بڑے ڈیجوں کا اہتمام، بڑے بڑے ڈیجوں کا انتظام، جبکہ 11ویں شریف کے جلوس جب نکلا تھا تو ہمارے علماء نے کتنی تاکید فرمائی کہ کوئی بھی ڈی جے کے ساتھ، باجے کے ساتھ، گاجے کے ساتھ، ناچنے اور گانے کے ساتھ کوئی بھی انجمنوں میں کوئی اپنے اس طرح کی خرافات کر کے اپنی انجمنوں کو نہیں نکالے گا، اس کے باوجود بھی لے جایا گیا۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے کہ جب تم میرے ذکر سے اعراض کر لو گے، قرآن کہتا ہے جب تم مجھے پڑھنا چھوڑ دو گے، مجھے سمجھنا چھوڑ دو گے، میری طرف دھیان دینا بند کر دو گے، میں تمہاری زندگانی کو برباد کر دوں گا، تمہاری زندگانی کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہر دن ہماری زندگی میں تنزلی، کیسے ہم ترقی کریں، کیسے ہم آگے بڑھیں گے، کس طرح سے ہمارے کاروبار میں ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ امام صاحب ہر جمعے کو کہتے رہے، میرے مقتدیان صاحبان سنو، ہر جمعے کو بتاتے رہے، نماز فجر پڑھو تو برکت آئے گی، نماز ظہر ادا کرو تو برکت آئے گی، نماز عصر ادا کرو تو برکت آئے گی، نماز مغرب ادا کرو تو برکت آئے گی، نماز عشاء پڑھو تو برکت آئے گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ نہ نماز فجر ہے، نہ نماز ظہر ہے، نہ نماز عصر ہے، نہ نماز مغرب ہے، نہ نماز عشاء ہے، کسی نماز میں نہیں، اور پھر ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، کاروبار برباد ہو گیا، کاروبار میں ترقی نظر نہیں آ رہی ہے، جہاں سے پیسے ملنے والے تھے اس نے بھی پیسے روک لیے، جہاں پر اپنا کام دینا تھا اس نے کام دینا اور لینا دونوں بند کر دیا ہے، نہ پیسے مل رہے ہیں نہ پیسے دے رہا ہے۔ آپ کے مزدور پریشان ہیں، آپ کی لیبر پریشان ہے، آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرتے تھے وہ پریشان ہے، آپ کے گھر والے پریشان ہیں، تو آخر معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگانی کو برباد کر دیا۔ قرآن کی طرف پلٹ آئیے، زندگی معیشت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ ذکر سے اعراض کا، کہ اس سے معنی ہے قرآن، کہ اگر ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالی ہماری زندگانی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے صلاۃ، دوسرا معنی ہے نماز۔ اگر ہم نماز کو ترک کر دیں، نماز کو چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگانی کو تباہ کر دیتا ہے، ہماری زندگانی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور سزا مقرر فرمائی، پہلی سزا کہ اگر تم نے
قرآن سے اعراض کر لیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تو ہم تمہاری زندگانی، تمہاری معیشت کو برباد کر دیں گے۔ اور دوسری وعید بیان فرمائی کہ جہاں ہم تمہاری زندگانی کو برباد کر دیں گے، ایک سچے مسلمان کا، ایک سچے سنی مسلمان کا بہت بڑا عقیدہ یہ ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا منشور یہ ہوتا ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤں گا، مر جاؤں گا، خاتمہ ہو جائے گا، قبر کے اندر چلا جاؤں گا، قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، میدان قیامت میں قبر سے جب اٹھایا جائے گا، قبر سے جب نکالا جائے گا، تو ایک سنی مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں دنیا میں تو جس طرح سے بھی زندگی گزاری تھی سو گزاری تھی، لیکن سب سے بڑا احسان ایک سنی مسلمان کے لیے یہ ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنی اس سنی مسلمان کو زیارت فرمائے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس چیز کی خواہش کر کے تم صبح سوتے تھے، جس چیز کی خواہش کر کے آپ شام کو اپنے بستر پر جاتے تھے، یعنی مرنے کے بعد جب میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا تو سب سے پہلی نظر جو پڑے گی اللہ پر پڑے گی، اللہ کی زیارت کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اور خواہش کرنے والے، تمنا کرنے والے، آرزو کرنے والے، دنوں رات کی خواہشات کا انبار اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر کے سو جانے والے، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ہمارے ذکر سے اعراض کر دیا، یعنی نماز پڑھنا چھوڑ دیا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب ہم تمہیں تمہاری قبر سے اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قبر سے اٹھایا جائے گا تو ہمیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور پتہ ہے جب اس بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو سب سے بڑی بات یہ بندہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی، اے میرے رب مجھے یہ تو بتا، جب میں دنیا میں تھا تو میں تو اکھیارا تھا، آنکھ والا تھا، میری تو آنکھ تھی، پھر کیا بات ہے جب مجھے قبر سے اٹھایا گیا تو مجھے نابینا کر کے اٹھایا گیا، بینائی چھین لی گئی، میری آنکھوں کی روشنی لے لی گئی، یہ کیا بات ہے؟ تو رب تبارک و تعالی فرمائے گا کذالک الیوم تنسیٰ، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، لیکن پتہ ہے جب یہ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، تو پتہ ہے اس وقت میں تمہارا رب، اس وقت میں تمہارا خالق و مالک، تمہارے اعمال کا ہر نتیجہ، تمہارے دنیا میں اعمال جو تم نے دنیا میں کیے ہوں گے، پھر اس کی ٹی وی چلے گی، پھر اس کی LCD چلے گی، پھر اس کی DVD چلے گی، وہ سارے کی ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جو دنیا میں ہم نے اور آپ نے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے، مجھے اندھا کر کے اٹھانے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس ٹی وی میں، اس DVD میں، اس LCD میں جو تمہارے سامنے چلایا جائے گا، اس میں آپ یہ بھی دیکھو گے کہ مجھے اندھا کرنے کی وجہ کیا ہے، مجھے میری قبر سے اٹھایا گیا تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، آپ خود ہی جان لو گے۔ اندھا کر کے اٹھائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس لیے میرے دوستو نمازوں کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں۔ آج جشن غسل ورا منانا بہت آسان ہے، گھر گھر میں میلاد، ہر گھر میں جشن غسل ورا، ہر گھر میں سرکار غوث اعظم کا ذکر، ہر کوئی سرکار غوث اعظم کو مانتا ہے۔ بولیے مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ لوگ مانتے ہیں نا؟ بڑی بزدلی سے کہہ رہے ہیں ہاں مانتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کہ الحمدللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غوث اعظم کو مانتے ہیں، غوث اعظم کو مانتے ہیں۔ ہر کسی سے پوچھئے، گھر گھر میں پوچھئے عبداللہ بھائی آپ غوث اعظم کو مانتے ہیں؟ کہیں ہاں غوث اعظم کو مانتا ہوں۔ غلام رسول سے پوچھئے آپ غوث اعظم کو مانتے ہیں؟ ہاں غوث اعظم کو مانتا ہوں۔ ہر کوئی کہے گا کہ غوث اعظم کو مانتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
आजम की हर कोई क्यों नहीं मानता? हर कोई गौसे आजम को मानता है, लेकिन गौसे आजम की सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब क्यों नहीं मानता? जवाब नहीं। गौसे आजम का मानना अलग है, गौसे आजम की मानना अलग है। तो मानते तो सब हैं, लेकिन गौसे आजम की कौन मानता है, ये देखना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नारा लगाना तो बहुत आसान है। गुलाम हैं नबी के, हम गुलाम हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। बहुत आसान है ये नारा लगाना। गुलाम हैं नबी के, हम गुलाम हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। उन नाराबाजों से, उन नारा लगाने वालों से आप जाइए, जुलूस गौसिया में जाइए, जगह जगह पर आपको नारे लगाने वाले नौजवान लोंडे कि जिनको अभी कलमा नहीं आता, वो कहते हैं गुलाम है नबी के, हम गुलाम हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। नारा हक है, नारा सच्चा है, लेकिन नारे की वफादारी कहाँ चली गई, नारे पर अमलदारी कहाँ चली गई? आप कहते हैं गुलाम है नबी के, हम गुलाम हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। जिस गुलाम ये रसूल में मौत कबूल है, तो उस गुलाम ये रसूल में नमाज कबूल क्यों नहीं है? उस गुलाम ये रसूल में कुरान की तिलावत क्यों कबूल नहीं है? उस गुलाम ये रसूल में ज़कात देना क्यों कबूल नहीं है? उस गुलाम ये रसूल में एक मस्जिद के इमाम की खैर ख्वाही करना क्यों कबूल नहीं है? उस गुलाम ये रसूल में उलमा की कदर क्यों कबूल नहीं है? जिस नबी की गुलामी का दावा करते हो, उसी नबी ने तो कहा है अल उलमा वरसतुल अंबिया। तुम लोगों को नहीं कहा गया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो जानशीन मुकर्रर फरमाया है, अपना जो वारिस बनाकर दुनिया में भेजा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद मेरा कोई जानशीन देखना चाहते हो तो किसी और को नहीं, मेरे बाद मेरे उलमा को मेरा जानशीन पाओगे। लेकिन आज हम ये बात बड़ी आसानी से कह देते हैं, और एक नात पढ़ी जाती है मुफ्ती साहिब क़िबला, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। नात तो बहुत अच्छी है, नात के शेर में कोई खराबी नहीं, बहुत अच्छी है, मफ़हूम भी बहुत अच्छा। लेकिन जरा गौर फरमाइए, गुलूकार, गालबाजी करने वाले, गानों की तर्ज पर नात पढ़ने वाले बड़ी आसानी से नात पढ़कर आपके जलसों में, जुलूसों में, आपकी मिलाद में, आपके घरों पर आप बड़ी आसानी से पढ़ते, पढ़वाते, सुनते, सुन लेते हैं। लेकिन आपको खबर तक नहीं होती जब कोई शायर, कोई नातख़्वां नात का अंदाज जब गाने की तर्ज पर पढ़ता है, गाने की तरीके पर पढ़ता है, गाने के ढंग और गाने के लहजे में पढ़ता है, आपके ईमान का जनाजा निकल जाता है, आपका ईमान बर्बाद हो जाता है। जिस ईमान को बचाने के लिए आप नमाज फजर पढ़ते हैं, नमाज ज़ोहर पढ़ते हैं, नमाज असर पढ़ते हैं, आपका मकसद नमाज फजर, ज़ोहर और बाकी सारी नमाजें पढ़ने का यही होता है, नमाज पढ़ूंगा तो ईमान बचेगा, नमाज ज़ोहर पढ़ूंगा तो ईमान बचेगा, नमाज असर पढ़ूंगा तब ईमान बचेगा, नमाज मगरिब पढ़ूंगा तब ना ईमान बचेगा। लेकिन वहीं पर एक नात पढ़ने वाला आपको धोखा देकर एक ऐसी नात पढ़ के सुना जाता है, और आप बड़ी आसानी से सुनते हैं। मस्जिद के इमाम इंतजार करते रहते हैं, मस्जिद के पड़ोस में मिलाद हो रही है, लाओ ना मिलाद हो रही है तो कम से कम बुलाएंगे, 2-4 रुपए हमें भी मिल जाएंगे, थोड़ी मोड़ी तकरीर हम भी कर देंगे, रसूल का जिक्र कर देंगे, कुरान की बात कर देंगे। महल्ले में मिलाद हो रही है, पड़ोस में मिलाद हो रही है, इमाम को नहीं बुलाएगा, कहेगा नहीं जी इमाम साहब से तो उतनी अच्छी तकरीर करना नहीं आती जैसा हम पसंद करते हैं। इमाम को कब पसंद किया जाता है? इमाम को तब पसंद किया जाएगा जब बाप का इंतकाल हो जाएगा, कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है, बाप की मस्जिद चारपाई पर पड़ी है, कोई सूरह यासीन सुनाने वाला नहीं है, सूरह मुज़म्मिल सुनाने वाला नहीं है। जहाँ कनी का वक्त है, जहाँ से रूह निकलने वाली है, अब बाप तड़प रहा है, चारपाई पर लिटा दिया गया, डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, तमाम तबीबों ने इनकार कर दिया, घर ले जाओ चारपाई पर लिटा दो। अब कोई तबीब इसका इलाज नहीं कर सकता, कोई हकीम इसका इलाज नहीं कर सकता। इसका वाहिद इलाज कुरान की तिलावत है, कुरान की आयतें हैं, कुरान पढ़ो
پڑھو گے تو شفا ملے گی، قرآن پڑھو گے تو آسانی سے روح اس کے بدن سے پرواز کر جائے گی، لیکن اگر قرآن نہ پڑھا، قرآن کی تلاوت نہ کی تو یہ ایسے ہی تڑپتا رہے گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا جاؤ جلدی جاؤ مسجد سے جلدی جاؤ، کسی قرآن پڑھنے والے کو بلا لاؤ۔ اللہ اکبر، اس بچے نے گلی گلی جا کر کے سب کو تلاش کیا، چچا کے پاس گیا، دادا کے پاس گیا، نانا بھتیجے سب کے پاس گیا، کوئی ایسا بندہ نہ ملا جو قرآن کی تلاوت کر کے اپنے مرنے والے بھائی کو سنا دیتا، مرنے والے باپ کو سنا دیتا، کوئی نہیں ملا۔ باپ تڑپتا رہا، باپ بلکتا رہا، جس باپ نے سارا کچھ آپ کے لیے کیا، لیکن جب باپ کی جاگنے کا وقت آیا تو اس باپ کو ضرورت تھی کہ کوئی قرآن سنا دیتا، کوئی سورہ رحمان کی تلاوت سنا دیتا، سورہ یاسین پڑھ کے سنا دیتا تاکہ اس کے بدن سے روح آسانی سے نکل جاتی۔ اس نے سب سے کہا چچا آپ چلیے نا، بابو آپ چلیے نا، بھائی آپ چلیے نا، باپ کی جان نکلنے والی ہے لیکن نکل نہیں پا رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے، ابا جی تڑپ رہے ہیں، بابا جی بڑے پریشان ہے، چلیے نا باپ کے پاس میں ذرا سورہ یاسین پڑھ کر سنا دے۔ بابا جی نے بھی ہاتھ جوڑ لیا، چچا جی نے بھی ہاتھ جوڑ لیا، سب نے اپنا پلو پیچھے کر لیا۔ پتا ہے پھر کس کا فیصلہ کیا جاتا؟ چلو کوئی نہیں آتا تو نہ آنے دو، کوئی بات نہیں، چلو مسجد کے امام صاحب کو بلا لاؤ۔ ضرورت کس کی پیش آئی؟ ذرا بولیے نا، کس کی پیش آئی؟ امام صاحب کی۔ ارے بھائی اب امام صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں لا رہے ہوں آپ بلا کر؟ اسی گلوکار گویے کو کیوں نہیں بلایا جو ہے سورہ یاسین شریف پڑھنے کے لیے؟ نعت پڑھنے کے بعد جب ختم شریف ہوتا ہے، قل شریف ہوتا ہے، تو لقد جاکم سورہ کافرون کی صورتیں ان سے صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتی، اور بڑے آسانی سے بڑے اچھے لہجے میں ہم ان کی نعت خوانی سن لیتے ہیں، اور جب وہ نعت خوانی گانوں کی طرز پر، ڈراموں کی طرز پر، نچنیوں اور گانے والوں کی طرز پر جب وہ ہمیں نعت سناتا ہے، ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جو ایمان کی رمق ہمارے اندر موجود ہوتی ہے وہ رمق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دو چار جملے ایسے کہیں، بیٹھے مسجد میں ہیں، بیٹھے عبداللہ کے گھر ہیں، بیٹھے عبداللہ کے گھر میں 2 جملوں میں آپ کو جنت میں پہنچا دیا، جنت کا حقدار کر دیا۔ اگر جنت اتنا آسان ہوتی، 2 جملوں میں جنت مل جاتی، تو کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق اپنے دل کو نماز پڑھنے میں کبھی نہ جلاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جو اتنی نماز نہ پڑھتے، حضرت عثمان غنی پوری دولت کو رائے خدا میں کبھی خرچ نہ کرتے، حضرت مولا علی کبھی اپنی جان کی قربانی کی بازی اس دین مدین کی آبیاری کے لیے، دین مدین کو فروغ کے لیے کبھی اپنے آپ کی اپنی شہادت کو جو ہے اپنی جان کو رائے خدا میں قربان کبھی نہ کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہمارے غلط کاری اور گلوکاری کی طرز پر نعت پڑھنے والے اور غلط کاری اور گلوکاری کی طرز پر تقریر کرنے والے ہمیں بیٹھے بیٹھے مسجد میں بیٹھے کسی کو بغداد پہنچا دیا جاتا ہے، اور کسی کو کربلا پہنچا دیا جاتا ہے، تو کسی کو مدینہ المنورہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ جانتے ہو یہ 2 جملے کن لوگوں کے لیے کہے جاتے ہیں کہ درود پڑھ لو مدینہ پہنچ جاؤ گے، صلاۃ و سلام پڑھ لو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ کن لوگوں کے مراتب ہوتے ہیں، یہ کن لوگوں کی شان ہوتی ہے، یہ کن لوگوں کا مقام ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو جملے کہے جاتے ہیں کہ درود پاک پڑھو، قرآن کی یہ سورت پڑھو، قرآن کی یہ آیت پڑھو، اگر ایسا کرو گے تو جنت پہنچ جاؤ گے، یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے جن کے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، جس نے ہمیں پڑھنا چھوڑ دیا، ہم ان کی زندگانی تباہ کر دیں گے، زندگانی برباد کر دیں گے۔ آج آپ نے جس غوث اعظم سرکار کی مجلس خیر سجائی، اسی غوث اعظم کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم نیک محافلوں، مجالسوں اور نیک جگہوں پر بیٹھ کر اپنی زبان سے کوئی کلمہ حسنہ نکالتے ہیں، بولتے ہیں، اور اس کلمے کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان سے جب ہوا نکلتی ہے تو اس ہوا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی
ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنے کلمات آپ بولتے ہوں گے، کتنے کلمات بولتے ہوں گے، اور ہر کلمے کے بولنے کے ساتھ ساتھ جو ہوا پیدا ہوتی ہے، اس ہوا سے جب فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہوں گے۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اور ہم مر جائیں گے، دنیا چھوڑ جائیں گے، یہ دنیا چھوڑ جائیں گے، اس دنیا کو الوداع کہہ جائیں گے، اور جب ہم کو ہمارے گھر والے 2 فٹ کے گھڑے کے اندر ہمیں اور آپ کو دبا آئیں گے، اس وقت وہ فرشتے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے جو روزمرہ میں آپ کے اور ہمارے ساتھ روزانہ ہمارے کاندھوں پر ہر وقت جو ہے سوار رہتے ہیں، وہ فرشتے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ کرامن کاتبین اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا جن کے ساتھ رہنے کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو چلا گیا، اب کہاں رہیں؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، جب یہ فرشتے کہیں گے مولا کہاں رہیں، تو فرشتے خود ہی کہیں گے اگر پروردگار عالم تیری مرضی ہو تو اگر ہمیں حکم دے دے تو ہم آسمانوں پہ رہنا شروع کر دیں۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، آسمان تو پہلے ہی سے میرے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آسمان تو پہلے ہی فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرشتے کہیں گے مولا اگر آسمانوں پر جگہ نہیں تو پھر زمین پر رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، زمین پر بھی میری نوری مخلوق فرشتے آباد ہیں۔ تو یہ فرشتے کہیں گے پھر پروردگار ہم کہاں جائیں، کہاں رہیں گے ہم؟ جس کے پاس جس کے ساتھ رہنے کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو جا چکا ہے۔ تو سننا چاہیے، غوث اعظم کا فرمان سنیے، غوث پاک فرماتے ہیں جب یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے مولا بتا تو صحیح کہاں رہیں، کون سی جگہ پر رہیں، تو کہتا ہے عرش، تو کہتا ہے آسمانوں پر رہیں تو آسمانوں پر پہلے سے فرشتے موجود ہیں، زمین پر رہیں تو زمین پر پہلے سے فرشتے موجود ہیں۔ رب تم فرشتوں سے فرمائے گا میں بتاتا ہوں تمہیں کہاں رہنا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا جس کے کاندھوں سے جس کے کاندھوں کو تم نے چھوڑا ہے اسی کی قبر پر چلے جاؤ اور قیامت تک اسی کی قبر پر رہنا، اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے، قیامت تک جب تک میں اس کو اس کی قبر سے نہ نکالوں تب تک تم اس بندے کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہنا، جب تک میں اس بندے کو میں اس بندے کو اس کی قبر سے نہ نکال لوں تب تک آپ سب اس بندے کے لیے 3 جملے ارشاد فرمائیں، تکبیر کہتے رہنا، تسبیح پڑھتے رہنا اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ کب تک؟ قیامت تک۔ اور وہ فرشتے جب آپ نے کوئی کلمہ حسنہ اپنی زبان سے نکالا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی زبان سے ہوا نکلی تھی، اس ہوا کے بدلے میں جو فرشتہ پیدا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ جتنے فرشتے پیدا ہوئے تھے سارے کے سارے اس مرنے والے کی قبر پر چلے جاؤ، اور جب تک میں اس کو اس کی قبر سے نہ نکالوں تب تک تم اس کی قبر پر بیٹھ کر کوئی سرہانے کھڑا ہو جائے، کوئی کہیں پر کھڑا ہو جائے، جب تک میں اس کو اس کی قبر سے نہ نکالوں تب تک تم اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہو۔ لیکن ذرا اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، قرآن کہتا ہے ما یتلفظ من قول لدیہ الا رقیب عتید، کوئی بھی بات اپنی زبان سے ایسی نہ نکالو جس سے تمہاری پکڑ ہو جائے۔ اسی لیے صحابہ اکرام اپنی زبان کے اندر، اپنے منہوں کے اندر پتھر رکھا کرتے تھے،
کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور آپ کا مرتبہ اتنا بڑا، اتنی بڑی شان، اور آپ اپنی زبان کے اندر، اپنے منہ کے اندر پتھر رکھتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا تھا ہاں مقام اپنی جگہ ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے اس امتی کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو لگائیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن پر سارا دین ٹکا ہوا ہے، جو دین کا ایک ستون ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم چلتے ہیں تو غلط بولتے ہیں، اٹھتے ہیں تو غلط بولتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھی، ابھی نماز پڑھیں گے، اور جیسے ہی مسجد سے باہر ہوئے ترنت اپنی خواہشات اور بکواس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جب ایک فرشتہ ایک کلمہ حسنہ کے بدلے میں پیدا ہوتا ہے تو جب آپ غلط بولتے ہوں گے۔ حدیث رسول میں آیا میں نے پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو، رسول اللہ کے نیک امتیوں کو ناپسند گزرے، وہ کوئی بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے تو فرشتے 70 میل دور ہو جاتے ہیں اس سے، رحمت کے فرشتے 70 میل دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے جب ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں، جب 70 میل فرشتے دور ہو جاتے ہیں تو تباہ کاری نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ بربادی نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گی؟ ہمارے گھر برباد نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آج ہم میں سے ہر ایک کا گھر اسی لیے جل رہا ہے، اسی لیے برباد ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، علماء کی اچھی اچھی باتوں کو سننا چھوڑ دیا۔ علماء کے پاس کبھی نہیں آئیں گے تو آئیں گے تو تب آئیں گے جب گھر میں کسی کا انتقال ہوگا۔ اب تو حالات بھی اتنے خراب ہو گئے ہیں، قرآن کو بھی تبھی اٹھاتے ہیں جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ چلو بھائی اب تک تو نہیں پڑھا تھا، لاؤ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، کیوں؟ ایصال ثواب ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے ابا جی کی قرآن کریم کے ذریعے سے بخشش ہو جائے گی۔ قرآن کو صرف ہم نے بخشش کا ایک ذریعہ بنایا، قرآن کو صرف بخشش تک محدود رکھا۔ قرآن صرف بخشش کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن ہماری زندگی کے لیے بھی ہے، قرآن ہمارے چلنے کے لیے بھی ہے، قرآن ہمارے بولنے کے لیے بھی ہے، قرآن ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن تب بھی کھولا کرو جب آپ اپنے گھر میں شادی کریں، قرآن آپ تب بھی پڑھا کریں جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، قرآن کی تلاوت تب بھی کریں جب آپ اپنے کاروبار کو سجانے کی بات کرتے ہیں، قرآن کو آپ تب بھی پڑھا کریں جب آپ اپنے گھر میں کوئی خوشی کا کام کرنے والے ہوں۔ لیکن ہم نے قرآن کو محدود کر دیا صرف ایصال ثواب کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا عزیز دوستو، عزیز بچوں اور میرے بزرگوں، سمجھنے والی باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے سمجھنے کی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اس کا اپنی اور آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں تو بھیجا نہیں ہوگا۔ اپنی زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں پھوٹ رہی ہیں کہ تم اپنی طرف نہیں دیکھتے ہو۔ یہ اپنی زبان میں ترجمہ ہے قرآن کا۔ جب آپ کسی کے ساتھ میں آپ کی غلط کوئی ایسی تو میں ہو جاتی ہے اور خود ہی آپ غلط ہوتے ہو تو آپ کا بھائی کیا کہتا ہے؟ تیری آنکھیں پھوٹ رہی ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتا ہے، دوسرے پہ تان و تشنیع کرتا ہے۔ تو یہی قرآن کہتا ہے کہ آپ دوسرے کو نہ دیکھیں، ولا تجسسوا، آپ کسی کی بھی جاسوسی نہ کریں، ولا یغتب، اور نہ ہی کسی کی غیبت کریں۔ نہ جاسوسی کرنا ہے نہ غیبت کرنا ہے۔ قرآن سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، نہ جاسوسی کرنا ہے، نہ کسی کی ٹوہ میں لگنا ہے، نہ کسی کی غیبت کرنا ہے۔ اگر آپ جاسوسی کرو گے، آپ کسی کی غیبت کرو گے تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس بندے کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ ہم نے جاسوسی کی، اللہ نے ہماری زندگانی تنگ کر دی، ہماری معیشت کو محدود کر دیا۔
رات دن محنت کرے گا لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا ہم چاہیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے بھائی زرعی کا کام کرنے والے، راتوں رات کارخانے چل رہے ہیں، مشینیں دوڑ رہی ہیں، کاریگر لگے ہوئے ہیں، سارا کا سارا سامان مہیا ہے، انتظام سارے ہوئے پڑے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن برکت نام کی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم تمہاری زندگانی، تمہاری معیشت جس میں تم اپنی زندگی گزارتے ہو، ہم اس کو تنگ کر دیں گے۔ ہماری زندگانی تنگ ہو گئی اور ہمیں احساس نہیں۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے آج ہمیں قرآن پڑھنے کی۔ میں نے کہا تھا اس موضوع کو جتنا وسیع کرتے جائیں یہ وسیع ہوتا جائے گا۔ بڑی بمشکل تمام بڑی کوششوں کے بعد، بڑی محنت اور جافشانی کے بعد، اس صابری مسجد کے اندر کتنی جافشانی کرنے کے بعد، محنت اور مشقت اٹھانے کے بعد میں مسجد میں اس بار امام رکے ہیں۔ میں یہ بھی غلط کہہ رہا ہوں کہ رکے ہیں، بڑی بمشکل تمام امام کو روکا ہے، امام کو روکا ہے، ورنہ ہفتے میں، 15 دن میں، 20 دن میں، 1 مہینے میں، ارے امام کیا بات کرے گا تمہاری دینداری کے متعلق؟ تمہیں کیا قرآن سنائے گا، کیا حدیث پڑھ کے سنائے گا، کیا دینداری بتائے گا، کون سی بات تمہیں بتائے گا؟ جب وہ بتانے والا ہوتا ہے، جب وہ حدیث سنانے والا ہوتا ہے، جب وہ زکات پر تقریر کرے، جب وہ زنا پر تقریر کرے، جب وہ عیاشی پر تقریر کرے، جب وہ فحاشی پر تقریر کرے، جب وہ غنڈہ گردی پر تقریر کرے، بری باتوں کے خلاف تقریر کرے اور تمام بے باکیوں پر تقریر کرے، تو چوتھا آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے اس امام کو اس تقریر کے علاوہ کوئی دوسری تقریر ہی نہیں ملتی، صرف یہی تقریر ہے۔ تو وہ خاک بتائے گا دین، وہ خاک دین سنائے گا۔ غوث اعظم کے مدرسے کے قریب سے ایک بندہ گزر کر رہا تھا، غوث اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا اپنی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو صحیح کرنے جا رہا ہوں۔ غوث اعظم نے اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے تجھ پر، علم کا سمندر تیرے گھر کے پاس سے گزرتا ہے اور اصلاح کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، قریب کی مسجد میں، اپنی مسجد میں امام صاحب حدیث بھی سنا رہے ہیں، درس بھی دے رہے ہیں، تفسیر بھی سب سنا رہے ہیں، ساری چیزیں بتا رہے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں ہم کو سکھاتے ہیں، مسائل کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، زکات کے نام پر، حج کے نام پر، کون سے ناموں پر مسجد کا امام تمہیں اور ہمیں دین نہیں سکھاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اسی بندے کے اندر جو دین سکھا رہا ہے نہ جانے کمی کہاں سے نظر آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات سے آپ ایگری نہ ہوں، لیکن سچائی یہی ہے۔ پتہ نہیں اتنا آسان کر لیا علماء کی، آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا میں اب جمعے میں بھی، مسجد میں بھی میری یہی بات ہوتی ہے، کوئی بھی بات میری قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں یا تو قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے یا حدیث ہوتی ہے یا بزرگان دین کا کوئی قول ہوتا ہے، اماموں کے خلاف بات کرنے والے، اماموں کے متعلق بات کرنے والے، علماء کے متعلق بات کرنے والے، ان کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن دعوت فکر دیتا ہے، قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک دن آئے گا ہم لوگوں کو بلائیں گے اور تنہا نہیں بلائیں گے بلکہ لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ان کو ذرا بولیے گا، ان کو قرآن کہہ رہا ہے تنہا نہیں بلائیں گے لوگوں کو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو بلائیں گے اور وہ ایک دن آئے گا ہم لوگوں کو بلائیں گے اور لوگوں کو تنہا نہیں بلائیں گے، ہر جماعت والے کو، ہر مسجد والے کو، ہر محلے والے کو، ہر بستی والے کو، ان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور ہر ایک سے پوچھیں گے، ہر ایک سے خبرگیری کریں گے، ہر ایک سے تحقیق کریں گے،
ہر ایک سے ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب ذرا سوچیے، اللہ نے ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے میرے دوستوں، میرے بھائیوں؟ اس لیے آج اپنی اصلاح اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ہر تقریر میں، ہر وعظ میں یہ فرمایا کرتے تھے سب کچھ کرنا، جو چاہے تم کرنا، لیکن کبھی کسی عالم دین کے خلاف بات نہ کرنا۔ تمہاری مرضی، نماز پڑھو تمہاری مرضی، نہ پڑھو تمہاری مرضی، زکات دو تمہاری مرضی، نہ دو تمہاری مرضی۔ اور یہ مرضی روز ایک امام شافعی کیا، تمہارا قرآن بھی کہتا ہے، رب بھی کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کفر کرتے پھرو۔ ایسے امام شافعی کہتے ہیں چاہو تم نماز پڑھو، چاہو نہ پڑھو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن ان سب کے باوجود کبھی کسی عالم دین، کسی مسجد کے امام کے خلاف کبھی بات نہ کرنا، چونکہ امام کے خلاف، عالم کے خلاف، حافظ کے خلاف، کسی قاری قرآن کے خلاف جب بات کرتے ہو، آپ بات کرتے ہو، یا کسی کے خلاف آپ کوئی بات کہتے ہو، تو یاد رکھو آپ اس عالم کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، اس حافظ کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، اس عالم دین کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ سرے سے حضور ہی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضور ہی نے علماء کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ جانشین میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، انہی نے جانشین بنایا ہے۔ لیکن آج کل کے اماموں کا بھی بڑا عجیب حال ہے، بڑا برا حال ہے۔ قوم کی تبلیغ کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ اس میں صرف اماموں کو، صرف ان لوگوں کو نہیں بلایا جائے گا، امام کو بھی بلایا جائے گا لوگوں کے ساتھ۔ تو جہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا نا کہ یہ بتا کہ تو نے امام کے خلاف کیا کیا باتیں کی، وہاں یہ بھی تو پوچھا جائے گا امام تو بھی تو بتا تو نے لوگوں کو کیا کیا سکھایا ہے، تو لوگوں کو کیا کیا بتاتا تھا، یا خالی سوتا ہی رہتا تھا، یا خالی اپنی ہی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا تھا؟ کبھی قرآن سکھایا، کبھی کوئی مسئلہ بتایا؟ جب تیرے مقتدی بربریت کا شکار ہو رہے تھے، ظلم کا شکار ہو رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، برائی کی طرف جا رہے تھے، ڈی جے اور باجوں میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، کیا تو نے انہیں دین بتایا؟ کیا تو نے یہ بتایا کہ ڈی جے بجانا صحیح نہیں ہے، گانے سننا صحیح نہیں ہے؟ کیا تو نے ان کی تبلیغ کی؟ کیا تو نے انہیں سمجھایا؟ اگر تو نے نہیں سمجھایا ہوگا تو یاد رکھو جاہل تو بعد میں جائیں گے جہنم میں، سب سے پہلے ایسے علماء کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے صرف عوام کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اب اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے انشاءاللہ، زور سے کہیے انشاءاللہ۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ آج اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے اور جائیے جلوس غوثیہ میں شرکت کیجئے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جائیے جلوس غوثیہ میں، اور جانے کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھیے، جلوس غوثیہ میں ہمارے بزرگوں سے کہیں زیادہ نوجوان طبقہ، اور وہ نوجوان طبقہ جنہیں کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، پیشاب بھی کرتے ہیں تو کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں، وہ نوجوان طبقہ جلوس غوثیہ ہو یا جلوس محمدی ہو، ان تمام جلوسوں میں وہی نوجوان طبقہ شرکت کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شرکت کرنا صحیح نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ذرا سوچئے گا وہ نوجوان طبقہ جاتا کیوں ہے، آخر ان کی منشا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ توجہ میری طرف رکھیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ وہ نوجوان طبقہ، وہ اواش طبقہ، وہ نوجوان اور عیاشی اور فحاشی کرنے والا طبقہ اس جلوس محمدی میں، جلوس غوثیہ میں شرکت کیوں کرتا ہے؟ ہماری جوان بہنیں، ہماری جوان بیٹیاں
راستوں کے کناروں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ ہمارا نوجوان طبقہ ہلا گلا کرتا ہے، شور شرابہ مچا کرتا ہے اور رومال گھماتا ہے، نہ جانے کون کون سی شرارتیں کر کے ہماری ان سیدھی سادی بہنوں کی طرف جو ہے اپنی غلط نظروں کو ٹکا کر کے خود بھی گناہگار ہوتا ہے اور ان بہنوں کو بھی گناہگار کرتا ہے، اور مقصد صرف ان کا یہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جلوس محمدی اور جلوس غوثیہ کے اس مجمع میں جانا بند کر دیں تو قسم خدا کی آدھے سے کہیں زیادہ ہمارے ان دونوں جلوسوں میں خیر ہو جائے گی۔ دیکھیے، مرد کم خواتین زیادہ، اور فرمائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن نے بہت سارے مقامات پر ہمیں دعوت فکر دی، سمجھنے اور سمجھانے کی، لیکن ہم نے تو سمجھنا ہی نہیں ہے۔ لاکھ سمجھاتے رہے علماء، لاکھ بتاتے رہے علماء، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جب ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم سے کہا جائے گا کل قیامت کے میدان میں، الم یاتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے قرآن نہیں سکھایا؟ پتا ہے تم جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گے، اس وقت بھاگنے کی کوشش کرو گے لیکن بھاگ نہیں سکو گے۔ الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کسی نے ڈرایا نہیں تمہیں دھمکایا نہیں، تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جہنم کا عذاب سخت ہے؟ کیا تمہیں جہنم کے عذاب کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا؟ قبر کے عذاب کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا؟ تو پتہ ہے آپ کیا کہو گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آپ ہی کہو گے، قرآن آپ ہی کا ذکر کرتا ہے، آپ اور ہم ہی کہیں گے کیوں نہیں، آیا تو تھا لیکن پھر کیا کیا تم نے؟ مانی اس کی، ڈرے آپ، سمجھا اس کے بیان کو، اس کی بات کو سمجھتے تھے، قرآن کو آپ نے سمجھا تو آپ کہیں گے اس نے تو سمجھایا تھا، اس نے تو بتایا تھا، لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنی، ہم نے اس کی نہیں مانی۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، اور ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے نہیں مانی اس کی، ہم نے اس کی ایک نہ سنی، ایک نہ مانی۔ وہ تو ہر جمعے کو سمجھاتا تھا، وہ تو ہر جمعے کو بتاتا تھا کہ نماز چھوڑو گے تو یہ سزا ملے گی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مختصر سی مجلسیں، محافلیں اور گھروں میں تیجے، 10ویں، 40ویں، 20ویں کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ ہم تک دین آسانی سے پہنچ جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی بڑا عجیب حال ہے مفتی صاحب، ایسے نعت پڑھنے والے آتے ہیں کہ بیان کرنے کا تو صرف 5 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، 5 منٹ کا ٹائم دیں گے، 5 منٹ کا، اور اس میں بھی آخر میں ارے رک جاؤ امام صاحب، مولوی صاحب رک جائیے، 2 شعر غوث اعظم کے نہ پڑھ دوں، 2 شعر خواجہ غریب نواز کے پڑھ لوں، آپ کی اجازت ہو۔ عجیب حال ہے، بڑا برا حال کر دیا ہے ہماری اس قوم کا کہ خود بھی نہ خود دین سیکھنے کی کوشش کریں گے اور نہ دین سیکھنے دیں گے لوگوں کو۔ ہمارے مسجدوں کے ائمہ کوشش کرتے ہیں کہ ان تک دین پہنچائیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان تک قرآن کو پہنچائیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ اگر یہ سورت پڑھیں گے تو آپ کے ابا جی کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی دین سیکھنے نہیں دیتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اب آئندہ ایسے نہیں کریں گے۔ اب کوئی بھی گلوکار یا گویہ اس طرح کی نعت پڑھنے والا آئے گا تو ہٹا دیں گے، آپ ہٹا دیں گے کہ نہیں ہٹائیں گے؟ بالکل بھی شرمانا نہیں ہے، میں ہی اگر غلط کر رہا ہوں دامن پکڑ لیجئے، پیر پکڑ لیجئے اور کہیے مجھ سے پکڑ کر کے آپ تو ایسی بات کرتے ہیں اور کام ایسا کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ جب تک آپ نہیں کہو گے، جب تک آپ آگے نہیں بڑھو گے، تب تک آپ کی مسجدوں کے امام اصلاح کی بات نہیں کریں گے۔ مسجدوں کے اماموں سے کہیے سود پر بولیے، بیاج پر بولیے، حرام کاری پر بولیے، شراب نوشی پر بولیے، عیاشی پر بولیے، زنا کاری پر بولیے، بولتے جائیے جو تمہارے سمجھ میں آتا ہے۔ دین ہم نے نہیں چلانا ہے، دین کی جو بات آپ بتائیں گے ہم سنیں گے، ہم سمجھیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، اور آپ جس کے ذہن میں جو بھی آتا ہے وہ بیان کیجیے،
لیکن اگر آپ نے ان پر باؤنڈیشن لگا دیا, آپ نے ان پر پابندی لگا دی, آپ نے کہا زنا پر نہیں کرنی ہے, عیاشی پر نہیں کرنی ہے, سود پر تقریر نہیں کرنا ہے, بیاج پر نہیں کرنا ہے, اور والدین کے خلاف تقریر نہیں کرنا ہے, تو پھر مجھے بتائیے پھر کرے تقریر کرے تو پھر کس چیز پر کرے گا؟ آج جو ہماری قوم کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ حضرت اس پر تقریر کر دیجیے گا اور اس پر مت کیجیے گا. میں کہا اچھا تمہارے باپ کا دین ہے اور میرے باپ کا دین ہے نا, میں اپنے حساب سے چلاؤں گا. نہ دین تمہارے باپ کا ہے, نہ دین میرے باپ کا ہے, دین رسول پاک کا ہے, اللہ پاک کا ہے. دین کو صرف اسی نظام سے چلایا جائے گا, اسی زاویے سے چلایا جائے گا, اسی طریقے سے چلایا جائے گا. اور کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, بلکہ طریقہ وہی ہوگا جو اللہ نے ہمیں آپ کو بتایا ہے. پڑھیے 26واں پارہ, پڑھیے 21واں پارہ, تمہارا رب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے تمہاری زندگی میں آئیڈیل, تمہاری زندگی میں نمونہ, تمہاری زندگی گزارنے کا جو راستہ دیا ہے ہم نے اپنے پیغمبر کو رکھا ہے. کسی کی نہیں سنیں گے, اپنے زندگی کے ہر موڑ پر ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے, ہم اپنے نبی کی مانیں گے. ابھی کچھ دنوں پہلے اللہ اکبر, چلے خیر ہوتا رہتا ہے, برائیاں فحاشیاں اور یہ ساری چیزیں تو لگی رہتی ہیں, لیکن قرآن پھر بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے, کہتا ہے بندے تو آخر بندہ ہے, تجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو بندہ ہے نا, لیکن وہ تیرا خدا ہے. وہ مہربان, اسے غفور کہا جاتا ہے, نہ صرف غفور سے غفار بھی کہا جاتا ہے, اسے رحیم کہا جاتا ہے, اسے رؤوف کہا جاتا ہے. جہاں اس کی شان غفار ہے, جہاں اس کی شان غفور ہے, جہاں اس کی شان کریم ہے, جہاں اس کی شان رحیم ہے, وہیں اس کی شان جبار بھی ہے, قہار بھی ہے. واللہ شدید العقاب بھی وہی ہے. جب وہ جہاں ڈھیل دیتا ہے تو بہت ڈھیل دیتا ہے, اور جہاں وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ہمارا حال تو یہ ہے اور اس کا حال یہ ہے. وہ کیا کہتا ہے, کسی مشرقی شاعر نے کہا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا. ہماری بے وفائی, ہم وعدہ کر کے آئے تھے مولا نماز پڑھیں گے, لیکن نماز پڑھتے ہیں, بولو ہے کہ نہیں ہے بے وفائی. ہم نے کہا تھا کہ ہم تیرے رسول کو مانیں گے, ان کی مانتے ہیں ہم, ہوئی کہ نہیں ہوئی بے وفائی. وہ ہم روز مرہ میں بے وفائی کرتے ہیں اس سے, لیکن کہا کسی نے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا. تو جب کوئی کہتا ہے نا یہ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا, تو جواب آتا ہے بندے جسموں کو چھوڑ روحوں میں اترے ہوتے, انہیں چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح, ایک بار چاہ کے تو دیکھ. تو پھر جواب آتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. ارے دنیا کو تیرے لیے بنا دیتے کہ چاہ کے تو دیکھ. اللہ کہتا ہے کہ تو ایک قدم چل کر آ, میں 10 قدم آؤں گا. تو ایک قدم چل کر آئے گا, تو 2 قدم چل کر آئے گا, میں 20 قدم چل کر آؤں گا. تو مجھے زمین پر یاد کر, میں تجھے عرش اعظم پہ یاد کروں گا. تو مجھے لوگوں میں یاد کر, میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا. ہم نے کیا کیا, ہم نے تو صرف وہی کیا جو ہمارے من میں آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, تو اس لیے میرے دوستو بتانا یہ ہے, اپنی اصلاح کیجیے, اصلاح کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس, ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو
بچاؤ اپنے آپ کو، اور جب تم خود بچ جاؤ وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ تو اس آگ سے بچائیے اپنے آپ کو جس آگ کا ایندھن، جس آگ کو جلایا جائے گا لوگوں سے اور پتھروں سے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئیں، مولا تعالی